بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. سورۃ الفلق یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایسی سورت بتا رہا ہوں جیسی صورتیں نہ تورات میں ہیں، نہ زبور میں ہیں، نہ انجیل میں ہیں، اور نہ ہی قرآن پاک میں ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ اخلاص اور معوذتین. سورۃ الاخلاص اور معوذتین یہ دو صورتیں وہ صورتیں ہیں، یہ تین صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جیسی نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں. تو ان کی برکات کیا ہیں؟ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ان صورتوں سے مستغنی نہیں رہ سکتا. جو مستغنی رہے گا نقصان اٹھائے گا. اور کیسی ان صورتوں کا استعمال کرنا ہے میں بتاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، اور جادو کا اثر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو بھول جاتے تھے. کوئی کام کیا ہے یا نہیں کیا بھول جاتے تھے کہ شاید کر لیا ہے، اور کبھی کر لیا ہوتا تھا تو بھول جاتے تھے کہ نہیں کیا. بس اتنا سا جادو نے اثر کیا تھا. اور دوسرا مزاج کے اوپر بوجھ کی کیفیت تھی. جس سے ہمارے پاس بعض دفعہ ہمارے اٹھنے اوپر کیفیت ہوتی ہے کہ بولنے کا دل کر رہا ہے، اور کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بولنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا. کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے چھوٹی سی بات پہ خوشی ہو رہی ہوتی ہے، اور کبھی بڑی سے بڑی بات پہ خوشی حاصل نہیں ہوتی. کبھی چھوٹی سی بات پہ غم ہوتا ہے، اور کبھی بہت بڑی بات پر بھی غم نہیں ہوتا. تو یہ کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس کیفیت کو یوں کہا جاتا ہے کہ ایک بوجھ کی کیفیت ہے، اور بعض حضرات نے اس کو قبض کی کیفیت کا نام دیا ہے. تو یہ کیفیت حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر تھی، یا اس سے ملتے جلتے کیفیت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا. تو اس کے توڑ پر یہ صورتیں معوذتین نازل ہوئی تھیں. ابھی میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے ایک مرحلہ، ایک اہم بات سمجھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہو جائے؟ چنانچہ روایات ہو سکتے ہیں ضعیف ہوں، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سقم کمزوری ہو. تو کوئی ایسی بات ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ کلمات میں طاقت ہوتی ہے. جو ہم زبان سے کلمات نکالتے ہیں، جو زبان سے ہم باتیں کہتے ہیں، ان میں ایک طاقت ہوتی ہے، اور یہ طاقت اپنے وقت کے اوپر پوری ہوتی ہے. جیسے الف ہے، با ہے، تا ہے، تا ہے، یہ کلمات ہیں. ان کلمات میں اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، اپنی ایک اس میں تاثیر ہوتی ہے. اور پھر ان کلمات کو جب دہرایا جاتا ہے تو اس میں دوسری قسم کی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں دوسری نوعیت کی طاقت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے مطلوب ہے 3 بار سبحان ربی العظیم کہا کرو، 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا کرو. 3 بار سبحان ربی العظیم ایک بار کہہ دیا کہ اللہ عظیم ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، تو کافی تھا نا. لیکن اس کو 3 مرتبہ دہروایا. نہیں 5 مرتبہ کہو یا 7 مرتبہ کہو، 8 مرتبہ کیوں نہیں کہا، 9 مرتبہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ اس میں کچھ ایسی تاثیر والی چیز ہے جو ہم اس دنیا میں سمجھ نہیں سکتے.
اس دنیا میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتا اس میں کیا تاثیر ہوتی ہے. تو ایک چیز کا تکرار ہو جانا اس میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے. قرآن کا دل ہے سورہ رحمان، اور اس کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار آتا ہے، تو اس کے بار بار آنے میں کسی کو بوریت نہیں ہوتی، بلکہ انتظار ہوتا ہے اگلی دفعہ کب پڑے گا، اگلی دفعہ کب پڑے گا. تو اس کے تکرار میں ایک تاثیر ہوتی ہے. ایسے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح و شام تینوں کو تین بار پڑھ لیا کرو. یہ تمہیں حبیب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، یہ پڑھ لیا کرو تو تمہیں ہر چیز میں کافی ہو جائے گی. صبح پڑھ لیا کرو شام تک کافی ہو جائے گا، شام کو پڑھ لیا کرو صبح تک کافی ہو جائے گا. تو یہ تمہارے لیے کفایت کرنے والی چیز ہے، تو تم اس کو پڑھ لیا کرو. چنانچہ 3 مرتبہ جو پڑھنے کا حکم دیا تو کس لیے دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے میں کوئی خاص چیز حاصل ہوتی ہے، 3 مرتبہ پڑھنے میں کوئی خاص اثر حاصل ہوتا ہے. ایسے ہی بعضی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو 7 مرتبہ پڑھنے لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. اس کو 21 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے کسی خاص مقام پر. سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھو، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات، جو 10 مرتبہ پڑھے گا بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جائیں گی، اتنا زیادہ اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا کہ اس کے لیے جنت میں محل بن جائے گا. تو یہ تعداد اللہ نے بتائی ہے، تعداد اللہ کے نبی نے بتائی ہے. تو جب تعداد ہوتی ہے مختلف چیزوں کی تعداد ہوتی ہے اور پھر کلمات کا ایک تناسب اور جوڑ ہوتا ہے تو اس کا ایک اثر ہوتا ہے. تو اب تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، پہلے بھی یہاں شاید کر چکا ہوں کہ الف کا جو لفظ ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے. با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. تا کے اوپر 2 نقطے ہیں، اس کی طاقت تھوڑی سی اور کمزور ہو جاتی ہے. فا میں 3 نقطے ہیں، طاقت اور کمزور ہو جاتی ہے. ہا میں طاقت ہے، عین میں طاقت ہے، میم میں طاقت ہے، لام میں طاقت ہے، نون میں طاقت کمزور ہو جاتی ہے. تو جو بغیر نقطے والے الفاظ ہیں ان میں طاقت زیادہ ہوتی ہے، جو نقطے والے الفاظ ہیں ان میں طاقت کم ہوتی ہے. اللہ نے اپنا کلمہ ایسا بنایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نقطہ نہیں رکھا، اس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پورے میزان کو گرا دے گا. دوسری طرف جتنے بھی زیادہ گناہ آ جائیں وہ اوپر چلے جائیں گے، ہوا ہو جائیں گے. اس میں اتنی طاقت ہے. تو کلمات میں طاقت ہوتی ہے. ایک بادشاہ کا وزیر تھا، وہ بات نہیں مانتا تھا، کہنے کا نہیں ایسی بکواس ہے، اس میں کچھ نہیں ہوتا. دم کرانے سے کیا ہوتا ہے؟ دم کر دینے سے، پھونک دینے سے، پھونک ماری ہے اس میں کیا کچھ بھی نہیں ہوا. واقعتاً حقیقت سے دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ وزیر بادشاہ کے ساتھ گیا دم کروانے کے لیے. تو کہنے لگا کہ میں تو نہیں مانتا یہ جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو کہنے لگا کہ وزیر صاحب آپ انتہائی الو، بیوقوف، احمق، جاہل ہیں. تو وزیر کو تو غصہ آیا، اس کا رنگ سرخ ہو گیا، تلوار نکال لی. بادشاہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کو اللہ والا سمجھتا تھا، اللہ والے گالیاں تھوڑی دیتے ہیں، جو آپ اس سے گالیاں دینا شروع کر دی آپ نے. تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت میں معافی چاہتا ہوں، لیکن یہ الف با تا سا کو جوڑ کر میں نے ایک جملہ بنایا بیوقوف. الف با تا سا کو جوڑ کر ایک جملہ بنایا میں نے ڈھیٹ، خبیث، ذلیل، یہ جملے میں نے بنائے. اور یہ جملے بنا کے میں نے وزیر صاحب کو بول دیے. میرے بنے ہوئے جملوں کا یہ اثر ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں رنگ لال ہو گیا، تلوار باہر نکل آئی، تھوک اور باہر نکلنا شروع ہوگی، آنکھیں لال سرخ ہوگی. میرے بنائے ہوئے جملوں کا یہ اثر ہے، اللہ کے بنائے ہوئے جملوں کا اثر نہیں ہوگا.
تو اللہ کے کلام میں تاثیر ہوتی ہے. تو ایسے ہی جیسے اللہ کے کلام میں تاثیر ہے ایسے ہر کلام میں تاثیر ہے. یہاں تک ایک بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات، یہ تھوڑا سا مشکل مضمون ہے، اس لیے مجھے درجہ وائز بتانا پڑ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ دلچسپی بھی کم ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے. تو اس لیے پہلی چیز یہ ہوگی. اس کے بعد دوسری چیز یہ سمجھ لیں کہ ہر انسان کے ساتھ جنات میں سے، شیاطین میں سے ایک شیطان مسلط ہوتا ہے، اور اسی انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی متعلق ہوتا ہے، ایک فرشتہ بھی جڑا ہوتا ہے. تو شیطان اپنی تاثیر کے مطابق چلتا ہے، فرشتہ اپنی تاثیر کے مطابق چلتا ہے. حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک شیطان دوسرے شیطان سے ملا تو وہ شیطان بڑا تگڑا تھا اور یہ شیطان بہت کمزور تھا. یا تو اتنا کمزور کیوں ہے؟ پہلے زمانے میں معاملات اس طرح کے ہوتے تھے، کبھی عرض کروں گا تفصیل. تو کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں جس مسلمان کے ساتھ ہوں وہ ہر چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے. اب وہ چیز میرے اوپر حرام ہو جاتی ہے، میں کھا بھی لوں تو الٹی ہو جاتی ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اب اس کو بڑی تشویش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو آپ زور سے ہنسے، آپ کے ہنسنے کی آواز سامعین نے سنی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں ہنسے؟ فرمایا کہ یہ کھانا کھا رہا تھا، اس کے ساتھ شیطان بھی کھانا کھا رہا تھا. تو جب اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ تو اس کو ہضم نہیں ہوا، اس کو الٹی آ گئی اور کھانا جو کھایا تھا سارا کا سارا باہر نکل گیا. تو یہ ہر کلمے میں تاثیر ہوتی ہے. جیسے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروازہ بند کر لیں، شیاطین گھر میں داخل نہیں ہوں گے، گھر چوری چکاری سے محفوظ رہے گا. تو ایسے ہی شیاطین کے پسندیدہ کچھ کلمات ہوتے ہیں، ایسے فرشتوں کے پسندیدہ کچھ کلمات ہوتے ہیں. اب جو انسان شیاطین کے پسندیدہ کلمات کو خاص تعداد کے اندر پڑھتا ہے تو شیاطین حرکت میں آ جاتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کلمات کو مخصوص تعداد میں پڑھتا ہے تو فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. تو دونوں کی حرکت سمجھ میں آ گئی. اب میں نے ان کی حرکت نہیں، فرشتوں کی حرکت نہیں بتانی، شیاطین کی حرکت بتانی ہے. تو جب انسان بتائے ہوئے مخصوص کلمات کرتا ہے، مخصوص کلمات پڑھتا ہے تو شیاطین حرکت میں آ جاتے ہیں. ان کے حرکت میں آنے کے بعد کا عمل جادو کہلاتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات کہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ تو جادو اس طریقے سے ہوتا ہے. چنانچہ یہ ایک طبعی عمل ہے، یہ کوئی روحانی عمل نہیں ہے. یہ ہمیں چونکہ شیاطین نظر نہیں آتے، اللہ نے کچھ ایسے ستاری کا معاملہ رکھا ہے کہ شیاطین نظر نہیں آتے، ورنہ تو ہر چوتھا بچہ دوسرا بچہ ڈر رہا ہوتا. تو ہمیں چونکہ نظر نہیں آتے تو بس یہ اس نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے مختلف قسم کے عمل کرتے ہیں، جن میں سے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں. ایک عمل یہ ہے کہ جنابت میں رہتے ہیں، گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، اور جسم سے بدبو آتی ہے 40 دن تک. اور 40 دن تک کیا کھانا ہوتا ہے؟ 40 دن تک کیا کھانا ہوتا ہے جو ہم نکالتے ہیں؟ اس سے شیاطین خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے، اور جے رام کا ورد کرنا پڑے گا 700 مرتبہ. پھر اسی کے ساتھ اور چند خبیث قسم کے کلمات کا ذکر کرنا پڑے گا 40 مرتبہ، 400 مرتبہ، 4000 مرتبہ. تو ایک کالی ماتا قبضے میں آتی ہے. یہ جنات یہ عمل کرتے ہیں شیاطین کے ساتھ مل کر. ایسا شخص جن کو جادوگر کہتے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ جادو کا عمل کرتا ہے اس کے ساتھ بیٹھنے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی. اس قدر شیطانی عمل ہے. میں یہاں نام نہیں لے سکتا، یہ تو میں نے نام لے لیا نا آپ کے سامنے. اس سے گندی کوئی چیز ہوگی؟ جی ہاں، اس سے بھی گندی چیزیں خوراک بنتی ہیں. اس سے بھی گندی چیزیں کیا بتاؤں، میں بتا نہیں سکتا کہ کھانے والی چیزوں میں گندگی ڈال کے کھاتے کھلاتے اور اس نوعیت کی چیزیں کرتے ہیں. پھر ان کا کیا ایمان ہوگا، کیسا ایمان ہوگا؟ زندہ جانور کے جسم میں سوئیاں پرو کر اور اس کا نام لے، یہ اس طریقے سے شیاطین خوش ہوتے ہیں.
تو اور ایسے لوگوں کے شیاطین سے رابطے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ عملیات کی کتابیں موجود ہیں. میں کسی کو مشورہ نہیں دیتا کہ ان کتابوں کو پڑھے، خواہ چکر آئیں گے، اپنی طبیعت بھی خراب ہوگی، بلا وجہ کی مصیبت سر پہ مول لیں گے. لیکن علمی اعتبار سے آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے جادو کے عملیات ہوتے ہیں. لیکن گھبرانے کی کوئی ضرورت، تھوڑا سا آگے تشریف لیں، آگے ہو جائیں. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اتنا بڑا عامل لکھا ہے جتنا بڑا یہ دیوار ہے، اتنا بڑا عامل لکھا ہے کہ یہ اس کا تعویذ اور یہ اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں طریقہ دے دیا. آپ بتائیں، ایک اگر آپ کو ڈر لگے گا، ایک آدمی ہے، اس نے بہت بڑا عمل کروایا. ایک آسان مثال دیتا ہوں. کوئی بہت بڑا عمل کرایا، 122 منزل اونچا بڑا عمل کروایا ہے. تو وہ جو عمل ہے اس کا رنگ ہے کالا عمل ہے، کالا رنگ ہے. تو کالا جادو ہے جس کو کہتے ہیں، یا کالا جن مسلط ہے. اگر اندھیرا اتنا زیادہ ہو کہ یہاں سے لے کے ملیر کھنڈ تک اندھیرا ہے اور آپ ایک چراغ جلا لیں، تو آپ مجھے بتائیں چراغ روشنی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ سورہ فلک اور سورہ ناس سے بڑھ کر کون سا چراغ ہوگا؟ یہ تو سرچ لائٹوں سے کتنا بڑا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں عمل بتا دی. یہ پڑھو، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے. آیت الکرسی پڑھو، فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے. تو میں اس کی طرف بھی آتا ہوں. یہ بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. لبید بن اعصم ایک یہودی تھا جو کہ منافق بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باقاعدگی سے آیا کرتا تھا. اسلام کو ہمارے ایسے غداروں نے ہی نقصان پہنچایا ہے. اسلام کو کیا نقصان پہنچایا ہے؟ یعنی کہ اسلام کے خلاف ایسے لوگوں نے زیادہ کام کیے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. تو لبید بن اعصم نامی ایک یہودی تھا جو کہ منافق کا روپ دھارے ہوئے تھا، اور وہ آیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں باقاعدگی کے ساتھ. تو ایک لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کام کیا کرتا تھا. چھوٹا تھا تو گھر کے کام، اندر جانا باہر آنا، پردے کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس کو بہلایا، پھسلایا کہ بیٹا یہ مجھے نا بڑا عشق ہے، بڑی محبت ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی فرمایا کرتے تھے، کنگھی فرماتے تھے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں ہوتی تھی معمول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اور پھر اس کے اوپر تیل اتنا لگا ہوتا تھا کہ جو امامے کے اندر ٹوپی مبارک ہوتی تھی وہ پیلی ہوئی ہوتی تھی تیل سے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے سرسوں کا تیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے کہ وہی پیلا ہوتا ہے. تو زیتون کا تیل تو سر پہ لگانے کے لیے، زیتون کہہ رہا ہوں، زعفران کا تیل تو سر پہ لگانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، زیتون کا تیل کھانے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا. تو زعفران بھی پیلا ہوتا ہے لیکن وہ سر پہ نہیں لگایا جاتا تھا، وہ تو خوشبو ہوتی تھی، کپڑوں وغیرہ پہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا تھا. تو یہ اس سے یہ استشہاد نکل رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ تیل لگایا کرتے تھے کہ ٹوپی مبارک پیلی ہوتی تھی. تو ظاہری بات ہے آپ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. ہمارے آقا صاف ستھرے رہتے تھے. ہمارے یہاں یہ کہ جو جتنا میلا کچیلا ہوگا اتنا بڑا ولی اللہ ہوگا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. فقہ کی جو بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے کہ پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے، پاکیزگی کیسے آپ نے حاصل کرنی، کیسے آپ صاف ہوں گے. تو بہرحال تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گیا اور آپ کا کنگا مبارک اٹھا کر لے آیا. اس نے کنگا مبارک سے بال مبارک نکالے اور منہ مبارک نکالے اور پھر کنگے کے کچھ دندانے بھی توڑے اور یا پورا کنگا اٹھایا اور لے کے چلا گیا. اور پھر اس کے اوپر شیطانی عمل کیا. جیسے یہ تار ہے، ایک تار لی، اس تار کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو باندھا، ایک گرہ لگائی، پھر اسی منہ مبارک سے دوسری گرہ لگائی، پھر تیسری گرہ، پھر چوتھی گرہ، پھر پانچویں گرہ، پھر چھٹی، پھر ساتویں، پھر آٹھویں، پھر نویں، پھر دسویں، پھر 11 گرہیں لگائیں. اور پھر یہ جو تار تھی موٹی تار، اس پہ گرہ لگائی اور پھر ہر گرہ کے اندر ایک سوئی چپو دی، دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، ایسے 11 سوئیاں چپو دی. تو یہ
یہ اس نے شیطانی عمل کیا، اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیسے ہو گیا۔ طبعی عمل ہے، جیسے غزوہ احد کے اندر گڑھے میں گرنے کی وجہ سے خود ایسے ہوتی ہے نا، تو یہاں پر اس طریقے سے خود بنی ہوتی ہے، تو وہ ٹوپی ایسے ہوئی کہ آپ کے رخسار مبارک کے اندر چلے گی۔ تو جیسے یہ طبعی عمل ہے، تو ایسے ہی یہ جادو کا اثر ہونا بھی ایک طبعی عمل تھا، چنانچہ ایسے ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں امت کے آگے تعلیم کے لیے ایسا کیا گیا۔ تو یہ لے جا کے ایک مدینہ شریف سے باہر کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جا کر ایک پتھر اوپر دے دیا گیا، تو اس کی وجہ سے جادو کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے لگا۔ تو یہ جادو کا اثر اور جادو کا عمل کیسے ہوا، یہ ساری اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل ہے۔ پھر جادو سمجھ لیں کہ جادو ہوتا کیا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا جادو یہ ہوتا ہے۔ پھر جادو تین قسمیں ہیں جادو۔ پہلی قسم جادو کی یہ ہے کہ کوئی شیطانی عمل نہ کیا جائے، دماغ کو شیطان بنا لیا جائے، جسے کہتے ہیں ہیپناٹزم، جسے کہتے ہیں ٹیلیپیتھی، دماغ کو شیطان بنا کے دوسروں کے تخیلات پہ قابو کر لیا جائے، اور وہ دیکھے کہ یہ سفید رنگ ہے تو اس کے ذہن میں ڈالیں کالا رنگ ہے۔ اس کو ہیپناٹزم کہتے ہیں کہ دوسرے کو ہیپناٹائز کر لے اور اس کو صحیح چیز بھی غلط نظر آئے۔ جیسے کسی پڑھے لکھے آدمی کو بھی بعض دفعہ صحیح چیزیں غلط نظر آتی ہیں، ہے نا، تو ایسے اس کو ٹھیک ٹھاک چیزیں غلط نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو ہیپناٹائز یہ ایک قسم ہے، یہ بھی حرام ہے۔ پھر جادو کی دوسری قسم کہ جیسے میں نے بتایا کہ شیطان کو خوش کر کے کسی کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے، کسی کی نظر کو تبدیل کر دیا جائے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے ایسا کیا۔ اور پھر تیسرا یہ کہ واقعتاً اس چیز کی حیت تبدیل کر دی جائے، کسی ایسی چیز کی حیت کو تبدیل کر دیا جائے، تو یہ حیت تبدیل کرنا بھی یہ جادو کی تیسری قسم۔ تو یہ تین قسم کی چیزیں ہیں جادو کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا یہ تیسری قسم کا جادو ہوا تھا کہ اچھی طبیعت کو خراب طبیعت سے تبدیل کر دیا، اور مزاج کو ایسا بنا دیا کہ اس کے اوپر بھول غالب آ گئی۔ تو ایسا معاملہ ہوا، یہ 6 مہینے تک رہا۔ 6 مہینے کے بعد حضرت جبریل نازل ہوئے۔ کیسے نازل ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما ہے، تو ایک فرشتہ سرانے پہ آ گیا اور دوسرا فرشتہ پیاندی پہ آ گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا کہ ایک فرشتہ کہنے لگا کہ یہی ہے، ہاں یہی ہے، ان کو کیا ہے، یہ بیمار ہیں، کیا بیماری ہے، کہ انہ لمسحور، یہ جادو کی صد میں ہے۔ فرمایا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا لبید بن عاصم کی کنویں پہ جائیں اور کنویں کے اندر اتر کے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک تار رکھی ہے، اس تار کو اٹھائیں، اس کی ایک گرہ کے اوپر یہ سورتیں پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، یہاں سے لے کے اور من الجنۃ والناس تک یہ 11 آیات بن جاتی ہیں۔ سورہ فلق کی 5 آیات اور سورہ ناس کی 6 آیات، یہ کل 11 آیات بن جاتی ہیں۔ یہ 11 آیات 11 گروہ کے اوپر باری باری پھونکیں اور پھر اس گرہ کو کھولتے جائیں تو جادو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اوپر وحی نازل ہونے کے بہت سے طریقے ہیں، تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیدار تو تھے، نیند سے جاگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، مجھے یاد نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکا، صحابہ کے نام کی تحقیق نہیں کر سکا، عام تفسیر میں مجھے ملا نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، اور غالباً ایک اور صحابی، ان دو کو بلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے لبید کے کنویں پر، اور لبید کے کنویں پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کنویں میں اتارا، حضرت علی کنویں میں اترے اور پتھر ہٹایا، اس کے نیچے سوکھا ہوا کنواں تھا، اور وہ کنویں بند ہوتے ہیں تو کنواں سامنے کوئی اتنا گہرا کنواں نہیں تھا،
حضرت علی نیچے اترے اور آپ نے وہ پتھر اٹھایا اور اس کے نیچے وہ جو تار رکھی تھی جس پہ منہ مبارک نصب تھے اور اس کو اٹھایا، پھر آپ نے ایک سوئی نکالی اور پھر سورہ فلق سے پڑھنا شروع کیا، سورہ ناس تک ایک گرہ پہ پھونکا، پھر اس گرہ کو کھولا، پھر دوسری، پھر تیسری، ایسے 11 آیات 11 گروں پر باری باری دم کرتے رہے اور دم کرتے کرتے وہ گرے کھولتے گئے۔ جیسے ہی 11 گریں کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے اپنے مزاج میں تسلی اور سکون محسوس ہوا کہ جو بوجھ تھا وہ اتر گیا۔ تو یہ سارا واقعہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو ہونے کا، تو اللہ نے اس کا علاج بھی آسمان سے بھیج دیا، ایک بات۔ پھر اس کے ساتھ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص طریقے سے اس عمل کو کیا، تو مخصوص طریقے کا عمل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ تم ایسا کر لیا کرو تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ اور معوذتین یہ دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے تھے، چہرے پر اور پھر سر پر، اور ایسے کرتے پورے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے، اور یہ صبح شام 3 مرتبہ آپ فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی فرماتے ہر نماز کے بعد یہ تینوں کل 3 بار پڑھا کرو۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض الموت ہوا اور اپنے اوپر دم نہیں کر سکتے تھے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ سعادت حاصل کی کہ میں نے یہ تینوں کل 3 بار پڑھے، اور پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ میں نے دم کیا اور آپ کے ہاتھ پکڑ کے آپ کے جسم مبارک پہ پھیر دیے کہ قرآن کا متبادل تو دوسرا ہے لیکن ہاتھوں کا متبادل تو کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا نا۔ حضرت عائشہ تو کیسی سمجھدار تھی۔ حضرت عائشہ انشاءاللہ جب سورہ نور شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بڑا طویل ذکر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ آپ کے جسم مبارک پہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کروا دیا کرتی تھی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی، دم کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہی دم کرے۔ ہاں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی اللہ والا ہے تو وہ دم کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن ماؤں بہنوں کو اور والد صاحب کو خود بھی دم کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے اوپر تینوں کل 3 بار پڑھ کے دم کریں۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اس سے زیادہ تاثیر ہوگی، کیوں مولوی صاحب کو وہ درد نہیں ہے جو باپ کو ہے، مولوی صاحب کو وہ درد نہیں ہے جو ماں کو ہے، مولوی صاحب کو وہ درد نہیں ہے کہ جو آپ کو ہے، کہ آپ کے دل میں زیادہ درد ہے۔ اللہ کے ہاں کمیت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں کیفیت چلتی ہے، اور کیفیت میں یقیناً باپ کی کیفیت مولوی صاحب سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا یقین نہیں ہوتا تو پھر معاملہ بھی اسی یقین کے کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ چھوٹی ہیں نا، حضرت عائشہ چھوٹی ہیں، اور حضرت عائشہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا کوئی میچ ہو سکتا ہے؟ امتی اور نبی کے مقام کا، اور پھر نبی کیسا نبی؟ سید الانبیاء، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا نبی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو اس کے بعد یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ آج سورہ فلق ہے، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں جو میں اس کے ساتھ عرض کروں گا۔ قل، آپ فرمائیے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آ گیا، برب الفلق، او پھوٹنے والے رب کی، او پھوڑنے والے رب کی، یعنی کہ جو صبح کو طلوع کرتا ہے اس رب کی پناہ میں آ گیا، اور من شر ما خلق، اور میں پناہ میں آ گیا برائی سے، ہر اس برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ہر برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے میں اس کی پناہ میں آ گیا، من شر غاسق اذا وقب، اور میں پناہ میں آ گیا اس اندھیرے کے، اذا وقب، جب وہ پھیل جاتا ہے، اور اس اندھیرے سے جب وہ پھیل جاتا ہے، اور من شر النفاثات فی العقد، اور میں پناہ میں آ گیا اس برائی سے جو کہ گروہ کے اندر پھونکی جاتی ہے، اور میں پناہ میں آ گیا ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ میں آ گیا حسد والے سے جب وہ حسد کرے۔ ایک بات پھر سمجھ لیں کہ میں پناہ میں آ گیا رب کی، اس رب کی جو کہ صبح کو طلوع کرتا ہے، اور کس چیز سے پناہ میں آ گیا؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔
پھر ومن شر غاسق اذا وقب، ہر اس چیز کی برائی سے، اور جب اندھیرا پھیل جائے اس اندھیرا پھیلنے کی برائی سے، پھر گروہ میں پھونک مارنے کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے۔ یہ 3-4 پناہیں اس صورت کے اندر سکھائی گئی ہیں۔ ابھی میں ان کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سمجھیں، قل اعوذ برب الفلق۔ فلق کس کو کہتے ہیں؟ فلق کہتے ہیں پھوٹنے کو، پھٹنے کو۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ دانے کو پھاڑنے والا ہے، پھاڑنے۔ تو فالق فلق سے نکلا ہے۔ صبح کو فلک اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ اندھیرا ہے نا، اندھیرا یہ تو کراچی ہے تو ایئرپورٹ کی روشنی ہے، ہمیں چھت آسمان جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ روشنی نظر آ رہی ہے آسمان پر۔ اب گاؤں دیہات میں جائیں تو رات کے وقت بالکل اندھیرا ہوتا ہے، بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے۔ ایک عورت نے فون کیا ڈاکٹر صاحب جلدی سے آ جائیں، میرے شوہر کو کرنٹ لگ گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو بجلی آ رہی ہے تمہارے پاس، اور اگر شکرانے کے ادا کرو۔ تو گاؤں میں تو بجلی بھی نہیں ہوتی، تو وہاں بھی ویسے ہی اندھیرا ہوتا ہے، کسی کے گھر کی لائٹ بھی نہیں جل رہی ہوتی۔ تو وہ آپ آسمان کو دیکھیں تو بالکل سیاہ آسمان ہوتا ہے اور ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں۔ یہ کراچی میں وہ منظر نہیں دیکھا جا سکتا، پنجاب یا ایسے کسی علاقے میں جہاں خاموشی ہوتی ہے، ایسے علاقوں میں یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس وقت صبح صادق کو چیک کرنا ہو، ہمارے علماء کرام حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد صاحب، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع عثمانی صاحب، یہ ٹنڈوالا عیار میں انہوں نے پورا مہینہ اور کبھی 7 دن اس طریقے سے گزارے کہ وہاں پر بالکل خاموش منظر ہوتا ہے آسمان کا، اس کو دیکھ کر اوقات کا اندازہ لگا کے جو ہماری مسجدوں میں کیلنڈر لگے ہیں یہ ان لوگوں نے یہی چیزیں دیکھ کر بنائے ہیں۔ جو آپ کے مسجد میں جو آج کل گھڑیوں میں سسٹم آ رہا ہے، انٹرنیٹ کا سسٹم آ رہا ہے، تو وہ سارا سسٹم کیسے بنا؟ اس طرح محنتیں کر کے بنا کہ دیکھ کر کے کس وقت، اور پھر سال کا اندازہ لگایا، پھر ہر مہینے کا اندازہ لگایا، اور پھر ہمیں ایگزیکٹ وقت پتہ چل جاتا ہے کہ فجر کی نماز کا یہ وقت ہے، ظہر کی نماز کا یہ وقت ہے۔ رمضان شروع نہیں ہوتا پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ، پہلا روزہ کس وقت افطار ہونا ہے۔ بند کرنے کا تو کسی کو نہیں پتا، کھولنے کا سب کو پتا ہوتا۔ تو کون روزہ کس وقت افطار ہونا، 12واں روزہ، 15واں روزہ پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ کیسے پتا ہوتا ہے؟ ایسے پتا ہوتا ہے، یہ محنتیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ کو بتا رہا ہوں، آسمان پر اندھیرا ہے، بالکل اندھیرا ہے، آسمان پر اندھیرا ہوتا ہے تو ایک لائٹ آتی ہے، جیسے لیزر لائٹ ہوتی ہے، تو ایک لائٹ آتی ہے بالکل، وہ سیدھی آسمان پر ہو جاتی ہے، آسمان پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور آسمان پر کھڑی ہونے کے بعد وہ 25 منٹ 30 منٹ کھڑی رہتی ہے، اور اس کے بعد وہ جب وہ لائٹ پھیلنا شروع ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں فلک، پھٹنا۔ اب یہ لائٹ پھٹنا شروع ہوگی، پھیلنا شروع ہوگی۔ ابھی پہلے تو صرف سیدھی لائٹ کے ایک فٹے کی طرح بالکل سیدھ میں تھی، اب یہ پھٹنا شروع ہو گئی ہے، تو اس پھٹنے کو کہتے ہیں فالق۔ پھٹنا، یہ روشنی پھٹ رہی ہے تو سورج کی ایک کرن آتی ہے اور پھر وہ کرن ایسے پھٹتے پھیلتی ہے، اور پھر صبح کاذب، پھر صبح صادق، پھر صبح صادق ہونے کے بعد اشراق، اور پھر اشراق کے بعد سورج وہ باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ اس وقت کو اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، یہ صبح اللہ پھاڑتے ہیں، یہ صبح کی روشنی کو اللہ پھاڑتے ہیں، ساری کائنات مل کے کچھ بھی کر لے نہیں پھاڑ سکتے۔ ایک بات، دوسری بات اس کے اندر، فلک کے اندر یہ دیکھیں عربی زبان کی فصاحت کیسی ہے۔ ہمارے ہاں وقت کے لیے صرف فگر ہے، ٹھیک ہے، وقت کے لیے صرف فگر ہے، 3:45 ہوئے، 4:45، 4:15 ہوئے، 4:30 ہوئے، 10:30 ہوئے، 12:30 ہوئے، یہی ہے نا۔ لیکن وقت کا نام نہیں، 12:30 کو کیا کہتے ہیں، 3:30 کو کیا کہتے ہیں، اور عربی زبان نے ہر وقت کو نام دیا۔ اس وقت کو فالق، پھر آگے کے وقت کو فجر، پھر اس سے وقت کو فجر کاذب، پھر اس سے آگے فجر صادق، پھر صبح صادق، اور پھر اس کے بعد اشراق، وقت کو نام دیا اشراق، پھر اس سے اگلے وقت کو چاشت، پھر اس سے اگلے وقت کو زوال، پھر اس کے اگلے وقت کو ظہر، پھر اس سے اگلے وقت کو عصر، پھر اس سے اگلے وقت کو غروب، پھر اس سے اگلے وقت کو عتمہ،
پھر اس کا نام تبدیل ہو گیا عشاء، پھر اس سے اگلے وقت کو تہجد. یہ پورے اللہ نے اوقات کو نام دیے. اور وقت کی بڑی اہمیت ہے، یہ تو موقع نہیں ہے میں انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتاؤں. اللہ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی، یہ 10 قسمیں، یہ 8 قسمیں اللہ نے کہی سارے وقت کی. والفجر، فجر کی قسم، وليال عشر، راتوں کی قسم جو کہ 10 ہیں. والشفع، اور شفع یہ مغرب کے بعد کے وقت ہوتے ہیں، مغرب سے عشاء کے درمیان کو جو اس کو شفع کہتے ہیں. والشفع والوتر، وتر بھی وقت کا نام ہے، یہ عشاء کے بعد کا وقت جسے والشفع والوتر واللیل، اور رات کا وقت. اللہ نے قسمیں کھائی ہیں اوقات کی. وہ کہتے ہیں وقت کی پابندی تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے اوقات، والعصر ان الانسان لفی، زمانے کی قسم، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. والشمس وضحاها، جو وقت کو متعین کرتے ہیں، سورج، چاند. والشمس، سورج کی قسم کھائی کیونکہ یہ وقت کو متعین کرتا ہے. اور اقتربت الساعة وانشق القمر، چاند کی قسم کھائی، چاند کے احوال کو بتایا. تو اوقات کو اللہ نے بڑی تفصیل سے قرآن میں رکھا ہے. تو یہاں پر بھی اوقات کی ایک چیز ہے، قل اعوذ برب الفلق، کہ اس وقت کے رب کی قسم ہے. تو اللہ نے اپنی ذات کو وقت کے ساتھ متعین کر دیا. تو کیسا اس کو سمجھنے کے بعد جب آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی مزہ آئے گا. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح طلوع کرنے والے رب کی پناہ میں آ گیا، اور پناہ میں آ گئی. یہ متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث ہر ایک کے لیے ایک ہی ہے. من شر ما خلق، من شر، ہر اس چیز کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے. ہر اس چیز کی برائی سے پناہ میں آ گیا جس کو اس نے پیدا کیا ہے. یہاں پر ایک بڑی اہم بات ہے. ابھی اس سے متعلق کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو آپ کو سناؤں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی بڑھے، تو لیکن بڑی اہم بات ہے، ذرا سمجھیے گا. ماچس کی فیکٹری لگانا گناہ ہے؟ کیوں بھائی؟ بزنس مین بیٹھے ہیں، ماچس کی فیکٹری لگانا، ماچس سے آگ لگ جاتی ہے، محلے جل جاتے ہیں. کبھی آگ محلے کو لگانا الگ ہے، ماچس بنانا الگ ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ چھری اور چاقو کی فیکٹری لگانا گناہ ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا گناہ ہے. پھر اس سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اس سے لوگ قتل کرتے ہیں. بھائی قتل کرنا اس کا عمل ہے، قتل کرنا گندا عمل ہے، یہ اس کا عمل ہے. تو چھری اور چاقو تو ضرورت ہے. گولی اور بارود بنانا، ایٹم بم بنانا اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ ساری دنیا سے ہم سلوٹ مارتے ہیں ڈاکٹر ہمارے اوپر احسان کیا اس نے، ہمارے ملک پہ احسان کیا اس نے، بہت بڑا کارنامہ کیا کہ ہم سر اٹھا کے آنکھیں تو دکھا سکتے ہیں. جانے والی چیز ہے کہ آنکھیں تو دکھا سکتے نا، ہم نیوکلیر پاور ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی ہمارے اوپر دباؤ نہیں ڈال سکتا صرف ایک شخص کی محنت کے اوپر. تو یہ کیا برا عمل کیا؟ نہیں، اچھا عمل کیا. ہاں، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. ایسے ہی شر کا پیدا کرنا اچھا عمل ہے، شر کا کرنا غلط عمل ہے. زنا کا پیدا ہونا کون پیدا کرے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. کسی میں قدرت ہی نہیں کوئی پیدا کر سکے، لیکن اس کا کرنا گندا ہے. ایک قتل کا ایک شکل ہوگی نا قیامت کے دن، تو وہ بھی تو کسی نے پیدا کی ہے. تو قتل کی شکل کو پیدا کرنا کوئی برا نہیں ہے. اللہ خالق شر بھی ہے، خالق خیر بھی ہے. برائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اچھائی بھی اللہ نے پیدا کی ہے. اب قتل کا ارتکاب کرتا ہے، یہ گناہ کا کام ہے. قتل کا گناہ، قتل کی چیز تو اللہ نے پیدا کی ہے. قتل کی جو شکل ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے. وہ اللہ کے علاوہ ہم اس دنیا میں دیکھ نہیں سکتے. قتل کی شکل کیا ہے ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک چیز ہے کہ اللہ نے قتل کی شکل پیدا کی ہے. تو خالق شر، تخلیق شر ایک اصطلاح ہے. میں نے اس کے لیے اتنی ساری کہانی سنائی آپ کو. تخلیق شر یہ اچھا ہے. ہاں، فعل شر برا ہے. امید ہے یہ تھوڑے سے مشکل الفاظ سمجھ میں آ گئے. خلق شر کوئی برا نہیں ہے، فعل شر برا ہے. اب بری چیز کا بنانا برا نہیں ہے، بری کام کا کرنا برا ہے. تو اس چیز کو یہاں سمجھے. من شر ما خلق، کوئی اس چیز پہ اشکال میں نہ آئے کہ اللہ نے برائی کو پیدا ہی کیوں کیا.
اللہ برائی کو پیدا ہی نہ کرتے، برائی کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اس کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ نے برائی کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے برائی پیدا اس لیے کی، آگ اس لیے بنائی ہے کہ تم اس پر بریانی پکا کے کھاؤ، اس لیے نہیں بنائی کہ تم اس کے ذریعے سے گھر کو آگ لگا لو، اس لیے نہیں بنائی کہ کپڑوں کو آگ لگاؤ۔ شر کا بنانا اپنی جگہ ضروری ہے، اگر شر نہ ہوتا تو خیر ہی نہ ہوتی، کیوں بھائی شر نہ ہوتا، جیسے عورت نہ ہوتی تو مرد ہوتے، عورت نہ ہوتی تو مرد ہی نہ ہوتے، بھی کہاں سے پیدا ہوتے، آسمان سے تھوڑی گرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ دیوار سے کوئی بندہ نکل آئے، تمہاری کوئی بچہ پیدا ہو جائے، کیسے پیدا ہو جائے؟ دیوار سے نکلے گا۔ جیسے ایک بچے نے اپنی اماں سے پوچھا اماں میں کیسے پیدا ہوا تھا، تو اماں نے کہا بیٹا بارش ہوئی تھی تو تم مٹکے سے نکل آیا تھا۔ تو بچہ جناب اگلے دن بارش ہوتی ہے وہ مٹکا رکھ لیتا ہے، اس کے اندر کوئی مینڈک آ کے گر جاتا ہے، تو وہ نکالتا ہے، کہتے ہیں مینڈک ہے یار تیری شکل تو بہت گندی ہے، دل کرتا تجھے قتل کر دو لیکن کیا کروں تو میری اولاد ہے۔ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں حضرت ڈاکٹر شفقت صاحب، فرماتے ہیں یہ کوئی پرانا بچہ تھا، آج کے زمانے کا بچہ ہوتا ہے امی کو پتہ ہی نہیں میں کیسے پیدا ہوا تھا۔ تو برائی کا محض برائی کا پیدا کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے، برائی کا کرنا برا ہے۔ تو من شر ما خلق، یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے، اللہ نے دعا سکھائی ہے، ان کلمات سے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو یہ سمجھ لے مناجات مقبول ہے، یعنی کہ ایسی دعا ہے جو کہ مقبول ہی مقبول ہے، اس لیے فرمایا 3 دفعہ مانگ لیا کرو کام بن جائے گا۔ چنانچہ 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیا کریں، صبح بھی اور شام بھی، اپنے بچوں کو بھی 3 بار پڑھنے کی تعلیم کریں، تلقین کریں۔ یہ جو آج کل معاملات چل رہے ہیں یا جو افواہیں ہیں، خدا نہ خاصہ اگر خدا نہ خاصہ خدا نہ کرے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ کیس ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ کہاں کون سی دیوار میں سر پھوڑیں گے؟ نہیں، یہ موت سے زیادہ بھیانک عمل ہے یہ جو آج کل بچوں کو اٹھانا اور اس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ تو صبح شام تینوں کو 3 بار پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر شر سے حفاظت فرمائیں گے، تو یہ بھی تو ایک شر ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے گے۔ ہاں اسباب پورے اختیار کرنے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ تینوں کل پڑھا کے جناب اب چھت سے چھلانگ لگائے مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے بڑے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور انہی کی برکت ہے، انہی کی دعائیں ہیں، انہی کی محنت ہے کہ میں آج قرآن سنا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے۔ وہ ان کے ساتھ ایک مؤذن ہے اور وہ بیچارے بہت دھان پان کے، بہت کمزور۔ تو ایک مرتبہ بقرعید میں کسی نے پستول دکھائی اور کہا یہ چیز مجھے دے دے۔ کہا تیری پستول کیا چیز ہے، تیری پستول کیا چیز ہے؟ میں نے صبح سورہ یاسین پڑھی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس نے واقعات اس نے کچھ نہیں کہا، 2-4 تھپڑ لگائے تو جو کچھ تھا وہ سب لے کے چلا گیا۔ واقعہ تجھے کچھ نہیں ہوگا، جا میں مر نہیں سکتا آج، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، میں نے صبح سورہ یاسین پڑھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تینوں کل پڑھ کے چھت سے چھلانگ لگائیں جی مجھے کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا نہیں، صرف ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کو حکم دیا ابھی۔ تو من شر ما خلق، یہ دوسری آیت مکمل ہوئی۔ ومن شر غاسق اذا وقب، غاسق کہتے ہیں، غاسق کہتے ہیں رات کو، رات کے اندھیرے کو۔ الى غسق اللیل وقرآن الفجر اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل، الى غسق، رات کے اندھیرے میں نماز پڑھو، اور قرآن الفجر، اور رات کے اندھیرے میں جب نماز پڑھ لی پھر فجر تک قرآن پڑھا کرو، یہ کچھ وقت میرے لیے نکالو ہیں۔ تو من شر غاسق، غاسق کہتے ہیں رات کا اندھیرا، اور وقب کہتے ہیں اس اندھیرے کا پھیل جانا۔ تو من شر غاسق، جب رات کا اندھیرا اذا وقب پھیل جائے میں اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اکثر جادو ٹونا کیا جاتا ہے، رات کے اندھیرے میں اکثر جو تکلیف آتی ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دن کے اجالے میں جو تکلیف آتی ہے وہ قابل کنٹرول ہوتی ہے، قابو کی جا سکتی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں جو تکلیف آتی ہے وہ تکلیف اپنی تکلیف ہونے کی حیثیت سے خطرناک ہوتی ہے۔ اور عام طور پہ جو جادو کیا جاتا ہے اور ٹونا کیا جاتا ہے یہ عام طور پر رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے، اور
قبرستانوں میں بیٹھ کے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، وہاں کسی قسم کی روشنی کا انتظام نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے قبرستانوں کا رخ کیا جاتا ہے کہ وہاں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، وہاں وحشت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں خاموشی زیادہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ومن شر غاسق، غاسق اندھیرا، وقب اس اندھیرے کا پھیل جانا، اس اندھیرے کا پھیل جانا۔ تو چونکہ اس میں اکثر و بیشتر جادو ہوتا ہے اور یہ صورت جادو کے توڑ پر نازل ہوئی تھی، لہذا اس لیے یہ آیت نازل فرمائی ومن شر غاسق اذا وقب، کہ میں پناہ میں آ گیا رات کے اندھیرے کے شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر النفاثات فی العقد، اور نفاثات کہتے ہیں پھونک مارنا، جسے ہم کہتے ہیں دم کرنا، تو جادو کے اندر بھی پھونک ماری جاتی ہے، جادو کے اندر اور دم کے اندر بھی پھونک ماری جاتی ہے۔ جادو کی تاثیر بھی طبیعت پر آتی ہے، دم کی تاثیر بھی طبیعت پر آتی ہے، لیکن جادو ایک ایسا عمل ہے، میں شروع میں بھول گیا، جادو کی تعریف یہ ہے کہ وہ اثر جس کا عامل سامنے نہ ہو، جس کا عامل سامنے نہ ہو، جس کا کرنے والا سامنے نہ ہو، لیکن اثر سامنے آ رہا ہے۔ جیسے دوائی کھائی، پیڑ میں گئی اور درد سر کا ٹھیک ہو گیا، تقی کو بلوا لیں اوپر سے، تقی کو اوپر سے بلوا لیں، نیچے ہاتھ اٹھا لیں، خوش رہے، حسان لے کے۔ نفاثات، یہ کیا ہوا تھا؟ نفاثات کا مطلب ہے پھونکنے والے، پھونکنے والے، اس کے اندر مرد بھی آ سکتے ہیں، عورتیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن اور یہی چیز راجح ہے، لیکن کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نفاثات صرف عورتوں کے لیے استعمال، پھونکنے والیوں کے شر سے۔ چنانچہ آپ اگر کوئی پرانے ترجمے قرآن مجید کے دیکھیں تو اس کا ترجمہ ومن شر النفاثات، اور میں پناہ میں آ گیا پھونکنے والیوں کے شر سے، اس طرح کا ترجمہ کیا۔ لیکن آج کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے پھونکنے والوں کے شر سے، کہ نفاثات جو ہے ایسی جمع جو مذکر کے لیے بھی آتی ہے، مؤنث کے لیے، پھونکنے والے۔ تو ہوا کیا تھا اصل میں؟ ہوا یہ تھا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تار لے کے اس کے گرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو باندھا اور باندھ کر اس میں دم کیا، دم کر کے اس کو جیسے ہمارے بڑھئی کیا کرتے ہیں، کیل لگا کے اوپر سے ہتھوڑی سے مارتے ہیں، تو اس دم کو مضبوط کرنے کے لیے اوپر سوئی لگا دی کہ اب جب تک سوئی نہیں نکلے گی تو یہ دم بھی نہیں نکل سکتا، اور پھر گرا جب تک نہیں کھلے گی تو دم نہیں نکلے گا۔ تو یہ جو پھونکیں ماری تھیں یہ لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے ماری تھیں، لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں سے اس میں پھونکیں مروائی تھیں، تو یہ مراد ہے ومن شر النفاثات، ومن شر النفاثات کے پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گرہ کے اندر پھونکنے والیاں ان کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ میں آ گیا حسد کرنے والوں کے حسد سے۔ حسد کرنے والے، حسد کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ حسد ہمارے ہاں کہتے ہیں جلنا، جلنے کو حسد کہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے اور یہ معنی بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن حسد کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اس کے زائل ہونے کی دعا کرنا، اس کے زائل ہونے کی خواہش رکھنا، اس کے زائل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اس چیز کا نام ہے حسد۔ اس کے پاس یہ چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، تو یہ خواہش رکھنا کہ اس کے پاس یہ چیز نہ ہو، اس کا نام ہے حسد۔ یہ خواہش دل میں بار بار غیر اختیاری طور پر ابھرے تب بھی یہ حسد ہے، اور یہ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ کیسا بڑا گناہ ہے؟ حسد کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، اور کینے سے کیا ہوتا ہے؟ کینے سے شب برات جیسی راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی، لیلۃ القدر جیسی راتوں میں بخشش نہیں ہوتی، لیلۃ القدر جیسی راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی۔ کسی دوسرے کے پاس نعمت کو دیکھ کر یہ سوچنا کہ اس کے پاس کاش کی نعمت نہ ہوتی، اس چیز کا نام حسد ہے۔ اور کوئی شخص آپ سے حسد کرتے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو اللہ نے طریقہ بتا دیا، اس کو تینوں کل کو تین بار پڑھ لیا کرو، حسد کرنے والا حسد بھی نہیں کر سکے گا، آپ اس کے حسد سے بچ سکیں گے۔ تو یہ 3 بار پڑھ لیا جائے، سورہ فلق،
سورہ ناس اور سورہ اخلاص. تو یہ سورہ فلق کے اندر ان چند ایک چیزوں سے اللہ رب العزت نے پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا. تو خاص طور پہ اس طریقے سے مانگا جائے. جو میں شروع میں بتایا الفاظ کی ترتیب، تو الفاظ کی ترتیب میں یہ معاملہ ہے کہ یہ الفاظ کی ترتیب اللہ نے دی ہوئی ہے، اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. یہ بات سورہ فلق کے ساتھ مکمل ہو گئی. ایک آخری بات جو اس موضوع کے حوالے سے بڑی اہم ہے. آج کل ہمارے ہاں کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، کسی کی روزی نہیں لگ رہی، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے. سب سے پہلے یہی سمجھتے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. سب سے پہلے یہی سمجھتے میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. چنانچہ جب یہ سمجھا کہ یار کسی دوائی سے آرام نہیں آ رہا اور میری سی وی دوسروں سے زیادہ اچھی ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میری شکل دوسروں سے زیادہ اچھی، میری شادی نہیں ہو رہی، میری بچی دوسری بچیوں سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کے رشتے نہیں آ رہے، تو لازماً کوئی گڑبڑ ہے، کسی نے جادو کروایا ہوا ہے. چنانچہ کیا ہوتا ہے، چنانچہ عامل کے پاس چلے جاتے ہیں. عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں چھوٹے بچے کو لے کر آؤ. چھوٹے بچے کو اس لیے لے کر اس کو سمجھ نہیں ہے. آج کل عامل تھوڑی ترقی کر گئے ہیں تو وہ بڑوں کے اوپر بھی کر لیتے ہیں. وہ چھوٹے بچے کے اوپر کیا کرتا ہے، یہ دیکھو نظر آ رہا ہے دیوار میں، ہاں یہ کون جا رہا ہے، یہ تو ہمارا پھوپھا ہے. یہ پھوپھا کیا کر رہا ہے، یہ پھوپھا لیٹرین میں گیا ہے، لیٹرین میں جا کے اس نے یہ دیکھو اندر سے دھواں نکل رہا ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہو رہا ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا میسمرزم کرتے ہیں، جسے ہیپناٹائز کرتے ہیں. یہ جادو کی تینوں قسمیں یہ عاملین جانتے ہوتے ہیں. تو جتنی زیادہ جانتا ہے، جتنی زیادہ جادو میں مہارت رکھتا ہے، اتنا زیادہ آگے نکلتا ہے. چنانچہ وہ آنے والے کو میسمرزم کر کے، کوئی اس کا پھپھا ہوتا ہے، کوئی چاچا، کوئی نانا، وہ ان کو سامنے لے کے آتا ہے، سامنے لا کے دکھاتے تیرے چچا نے جادو کیا ہوا ہے، تیری بھابھی نے جادو کیا ہوا ہے، تیرے فلانے نے جادو کیا ہوا ہے. اور وہ جادو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اب یہ جو کہ مسمرزم کا شکار ہوتا ہے، تو مسمرزم کی وجہ سے ہیپنیٹزم کا شکار ہوتا ہے. اس ہیپنیٹزم کی وجہ سے کچھ دن تک اس کو تسلی رہتی ہے. تعویذ دیا تھا بڑا زبردست کام، وہ اس کے ہیپنیٹزم کی وجہ سے تسلی رہتی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد وہی حالات ہو جاتے ہیں. یہ میرے پاس 90% اطلاعات ہیں. 90% اس نوعیت کے معاملات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں جتنے لوگوں کو جانتا ہوں 100% نہیں کہتا، کچھ لوگ واقعتاً جادو کا شکار بھی ہوتے ہیں، ان کا علاج بھی ہو جاتا ہے. لیکن 90% یا ڈر کے کہتا ہوں 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عاملین کا شکار ہو جاتے ہیں، ساری زندگی تعویذ جلاتے ہیں، اور ان کی جان پتہ کب چھوٹتی ہے، اس وقت چھوٹتی جب وہ عامل کو چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ وہ خود جا کے ہیپنوٹزم کا شکار ہو جاتا ہے، یا خود جا کے کسی نظر بندی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کو اپنی بیماری نہیں لگتی. چنانچہ یہ آج کل اس نوعیت کی چیزیں مشہور ہیں کہ کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، کینسر تو جادو ہے. یہ دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو جادو ہے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک مخدوع، اے سعد بن ابی وقاص تو دل کا مریض ہے، تو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے جسے ہم اپنی زبان میں، اور کئی ایک صحابہ اس چیز کے مریض تھے. تو کینسر تو نام اس چیز کے کسی بیماری کا علاج نہیں ہو رہا، اور ناممکن ہے کہ اب یہ بیماری خون میں اتر چکی ہے، اب یہ بیماری رگوں میں اتر چکی ہے، وہ نکال نہیں سکتے. تو اب یہ کینسر کسی خاص چیز کا نام تو نہیں ہے. تو ایسی بیماری جو کہ حل نہ ہو سکے اس کا نام کینسر ڈال دیا. لیکن ہم یہاں پر ایسے معاملات ہیں کہ کیا بتانے کے لیے، کیا جتلانے کے لیے کہ اس کو بھی جادو ہے، اس کو بھی جادو ہے، اس کو بھی جادو ہے، اس کو بھی، اس کی اولاد روکی ہوئی ہے، اس کے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے علاج بتا دیا. اور کس کے ذریعے بتایا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا کہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھ لیے کو. اور چیزیں بھی ہیں وہ میں لایا نہیں ہوں، اس میں میں نے چند ایک کلمات لکھے تھے، وہ میں دے دوں گا. تو اس کے مطابق بھی پڑھتے رہیں، اور یہ تینوں کل پڑھ لیا کریں. تکفیک من کل شر اور تکفیک من کل ورد، ہر شر سے کافی ہے، ہر ورد سے کافی ہے. پھر بتا رہا ہوں، کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے بالکل برحق ہے. کوئی سمجھدار عالم دین، کوئی سمجھدار مفتی، کوئی اللہ والا آپ کے آگے پیچھے ہے، اب اس سے پوچھ لیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، کہیں جادو وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر وہ خود عامل ہوا تو پھر اللہ خیر کرے، اگر وہ خود عامل نہ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو یہی چیز بتائے گا جو آپ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ 14 برس تک بستر پر رہے.
14 برس تک بستر پر رہے اور 88 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اور سارے کے سارے جو اس نوعیت کے لوگ تھے وہ آ کے کہتے تھے کہ جادو ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ 74 برس تو صحیح جیا ہوں، ابھی بھی بیمار نہیں ہوگا، ابھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ ایک صاحب کا پچھلے دنوں فون آیا، کیا ہے کہ بیماری ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں عمر 70 سال ہے۔ میں نے کہا ابھی بھی دانت نہیں اکھڑیں گے تو آپ کہیں دانت اکھڑ رہے، ضرور میرے چاچا نے جادو کیا ہوا ہے، ضرور میرے بھتیجے نے جادو کیا ہوا ہے، ضرور میری اولاد نے میرے پاس ایسے واقع ہے۔ حضرت کی برکت سے ہے کہ میری اولاد نے میرے اوپر جادو کیا کہ بڈھا جلدی مر جائے۔ 80 برس عمر ہوگی، 90 برس عمر ہوگی، اب اگر دانت میں تکلیف ہوتی ہے تو جادو ہے، اب گھٹنے میں تکلیف ہوتی ہے تو جادو ہے۔ اور رشتہ اللہ نے آسمان میں لکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، اگر اللہ نے رشتہ لکھا ہے اس تاریخ کو ہونا ہے، امریکہ ایٹم بم لے کر آ جائے، جاپان ایٹم بم لے کر آ جائے، ساری دنیا مقابلے میں آ جائے، اگر اللہ نے لکھا ہے کہ 20 تاریخ کو ہونا ہے تو 21 ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرا آپ کا ایمان ہے 21 نہیں ہوگی۔ چھوٹا سا عامل ایک چھوٹی سی پڑیا لکھ کے دیتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کی تاریخ آگے چلی جائے گی، آپ کی شادی ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کیا ہے۔ جادو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ جادو مخلوق ہے، اللہ خالق ہے۔ خالق کے کلام پر مخلوق کا کلام کہاں سے ترجیح حاصل کرے گا؟ مسئلہ ہمارے اعتقاد کا، مسئلہ ہمارے ایمان کا، ایمان کی کمی ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں، کسی پہ واقعتاً جادو ہوتا ہے، اس کا پھر علاج ہوتا ہے طریقے سے، لیکن ہر ایک پر جادو ہے، اولاد نہیں ہے تو جادو ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہاں تکلیف آ سکتی ہے، تھوڑی پریشانی آ سکتی ہے، موت نہیں، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، کوئی کسی کا بچہ نہیں روک سکتا، کوئی کسی کی شادی نہیں روک سکتا، کوئی وقت کے ہونے والے کاموں کو روک نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان کو فوج بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ 500-600 عاملین ڈیولپمنٹ لائن پہ بٹھا دیں، 500-600 عاملین کنٹرول لائن پہ بٹھا دیں، اتنی زیادہ بجٹ ہے، کیا ضرورت؟ اور کیا کریں؟ ایک عامل کو متعین کرے اور وہ امریکہ سے ایٹم بم لے کے پاکستان میں، کیا ضرورت ہے سائنسدان بنانے کی، اسپیس سینٹر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسپارک اور یہ چیزیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں، 4-5 عاملین کو بٹھا دے وہ کام کرتے رہیں گے۔ تو بھئی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آج کل پڑھے لکھے لوگوں کا زمانہ ہے۔ پاکستان کی خواندگی الحمدللہ کافی ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے خود دیکھا ہے، میں حضرت کے ساتھ کیماڑی کے پاس سے گزرتا ہوں، میں یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، میں نے کہا حضرت یہ چیلوں کو کچھ چیزیں بھیج رہے ہیں اور وہ چیلیں آ کے اچک رہی ہیں، یہ ڈاکٹر ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اس سے نیچے اترا ہے، یہ کوئی انجینئر ہے، یہ سارے کھڑے چیلوں کو ڈال رہے ہیں کہ چیلوں نے کھا لیا تو کام بن جائے گا، نہیں کھایا تو کام نہیں بنے گا، کیونکہ عامل بابا نے بکرا خود لے لیا، چیتڑے کو دے دیے کہ جاؤ چیلوں کو ڈال کے آؤ پتہ چلے گا۔ تو یہ جہالت ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں اتنا بتا دیا، اتنا زیادہ بتا دیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کو اپنے صحیفے میں لکھتے ہی نہیں تھے، نہ سورہ فاتحہ کو لکھتے تھے، نہ سورہ فلق اور ناس کو لکھتے تھے۔ مجھے اس کو کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا یہ سارے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تو ہر مسلمان کے دل میں پہلے سے موجود ہے۔ تو بھائی یہ اس چیز کا ورد رکھیں، اس چیز کا عمل رکھیں۔ پہلے بالکل ابتدا میں بات بتائی تھی کہ ایک شیطان اور ایک فرشتہ، ٹھیک، شیطان کی طاقت ہمیشہ کمزور رہتی ہے، فرشتے کی طاقت ہمیشہ طاقتور رہتی ہے، کیونکہ شیطان کا تعلق ابلیس سے ہے، فرشتے کا تعلق اللہ سے ہے، اور وہ متوجہ ہوگی اس طریقے سے سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے بیٹھ جانے کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، اس سمیت ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے اس کے روحانی انوارات ہوتے ہیں، اس کی روحانی برکات ہوتی ہیں۔ اے اللہ وہ ساری کی ساری برکات حاصل کرنے والا بنا دیجیے۔ یہاں پہ آنے والوں میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اس گھر کی دیوار
ذرے ذرے میں تجلیات جذب کو بڑھ دیجیے۔ اے میرے مولا، جو مصائب، مشکلات، تکالیف ہیں، اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیے۔ وہ ہم یہ کر کے خود کو مستحق نہیں سمجھ رہے ہیں، نہ ہم اس قابل ہیں کہ آپ کا نام لے سکیں۔ آپ ہی کی توفیق ہے، آپ ہی کی استعانت ہے کہ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ اس کی برکت کا ظہور فرما دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ عبداللہ اور حسن، اے اللہ حسن کی طبیعت ناساز ہے، بس شفت کامل آج کا مستمر عطا فرمائیے۔ جبران کی بیٹیا کو صحت عطا فرما دیجیے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ ہمارے علی اختر صاحب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں کسی بھی نوعیت کی تکلیف میں مبتلا ہے، اے اللہ سب کو شفا کلی عطا فرمائیے۔ مرض کی تمام اقسام کو آپ جانتے ہیں، تکلیف کی تمام قسموں کو آپ جانتے ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ اے اللہ تکلیف، مرض یہ بھی آپ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ اے اللہ ہم اس نعمت کا تحمل نہیں رکھتے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے صحت کی نعمت عطا فرمائیے، عافیت کی نعمت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ کاروباری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے، آپ کے نام کی برکت سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ میری ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ وہ یہ الفاظ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو آسمان پہ بھی اٹھایا جائے، لیکن آپ تو کریم ہیں، تھوڑے پر بہت زیادہ دیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ دیتے ہیں۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائیے، اپنے شان کے مطابق قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى